وبه نستعين وهو خير المعين حسبي الله نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، جیسے کہ آپ کی سماعتوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ یہ مجلس عزا در حقیقت بسلسلہ شہادت جناب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یقیناً یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے یا نیک بختی ہے کہ اس پر آشوب دور میں، اس نفسہ نفسی کے دور میں، اس مادیت سے پر مادہ دور میں، جہاں ابنائے دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے، وہیں پر ہم مٹھی بھر ہی صحیح لیکن آقا کے چاہنے اور ماننے والے ذکر محمد و آل محمد پہ مصروف ہو گئے۔ یقیناً یہ سعادت بھی ہے اور اپنی ذات میں عبادت بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی اس مصروف ترین دور میں کچھ لمحات ذکر محمد و آل محمد کے لیے وقف کرے۔ دیکھیے، 10 رجب اور سن 195 ہجری، یہ وہ دن کہ جب مدینہ منورہ میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور کس اعتبار سے اور کس وقت میں ہوتی ہے کہ تاریخ ایک دفعہ پھر سے دہرائی گئی۔ وہ تانے ابتر کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جاتے مشرکین اور کفار کی جانب سے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہیں، یہ تو لا ولد ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا مقصد اور مشن رسول ختم ہو جائے گا بعد رسول۔ لہذا اسی طرح سے امام علی رضا علیہ السلام کو بھی ابتری کے تانے ملنے لگے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ تو لا ولد ہیں، اس لیے کہ 47 سال امام علیہ السلام کی عمر مبارک ہو گئی اور ابھی تک کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ رسول خدا کے ہاں اولاد ہوتی اور اللہ کو پیاری ہو جاتی، لیکن 8ویں امام کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ لہٰذا پرائے تو پرائے، کچھ اپنے بھی شک کرنے لگے کہ کیا نسل امامت منقطع ہو جائے گی، کیا سلسلہ امامت یہاں تھم جائے گا۔ تو عزیزان محترم، 10 رجب المرجب تاریخ کا وہ اہم ترین دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت مسلمہ کو، تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، دشمن خدا ابتر ہو سکتا ہے، دشمن خدا لا ولد ہو سکتا ہے، لیکن جو حجت خدا ہو وہ لا ولد نہیں ہوتا۔ 47 سال کی عمر مبارک میں اللہ نے 8ویں امام کو ایک ہی اولاد نرینہ 9ویں امام کی صورت میں عطا کی۔ کیوں؟ ذرا غور کیجئے آج کی اس مجلس کے پہلے مطلب پر کہ وہ خدا جو چاہتا تو 7ویں امام کی طرح کہ جن کے متعلق ملتا ہے کہ کثیر اولاد تھی 7ویں امام کو، یعنی 17 یا 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں یا 18 بیٹیاں،
وہ خدا جو مولا متقیان کو کثیر اولاد سے نواز سکتا ہے، کیا وہ اپنے حبیب اور محبوب 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نہیں نواز سکتا تھا؟ ایک خاص مطلب، اس لیے کہ اللہ کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بالکل ویسے ہی کہ جس طرح سے اللہ نے مال دنیا میں سے مولا حسن کو اتنا عطا کیا کہ آپ کے نام سے دسترخوان مشہور ہو گیا مدینے میں، جبکہ سخاوت کے اعتبار سے مولا علی بھی کوئی کم نہیں، لیکن جس طرح سے ایک محفل میں مولا حسن کو یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ کے بابا سادہ زندگی گزارتے، سادہ لباس پہنتے، اور آپ تو یہ شان لباس پہنتے، عالی شان لباس پہنتے، اور آپ کا طرز زندگی مختلف ہے، تو میرے مولا نے جواب دیا اشکال کرنے والے کو کہ دیکھو اللہ نے میرے بابا کو نمونہ عمل بنایا ہے ان کے لیے کہ جن کے پاس مال دنیا میں سے کم ہو تو وہ قناعت کریں، اور مجھے رول ماڈل نمونہ عمل بنایا ہے ان کے لیے کہ جن کے پاس اگر مال دنیا میں سے کچھ ہے تو وہ دوسروں پر اثار کریں۔ لہٰذا 9 امام کی اس مجلس میں ہمیں یہ پیغام ملتا کہ آج کے اس دور میں جہاں آپ دیکھیں ہر گھر میں تقریباً یہ مسئلہ لاحق ہے بے اولادی کا، تو ایسے میں دل برداشتہ نہ ہوئیے، اس لیے کہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ خدا جو 8ویں امام کو 47 سال میں 9 امام جیسی اولاد نرینہ عطا کر سکتا ہے، اور شیخ الانبیاء جناب ابراہیم کو 95 سال میں اولاد نرینہ سے نواز سکتا ہے، تو وہ آج جو بے اولاد مومنین ہیں اگر وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے تو کیا ان کو نواز نہیں سکتا؟ بہرحال امام کی ولادت بسعادت ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بیان کرنا پڑتا ہے کہ زمانے نے قدر نہ کی اس گھرانے کی، لہٰذا یہی سبب بنا کہ آپ سوچئے ایک شفیق باپ، ایک مہربان رحمان رحیم دل باپ کہ جس کو 47 سال بعد اولاد ہوئی ہو، اور ظلم بالا ستم یہ کہ 3 سال بعد ہی آپ کو طوس کی جانب سفر کرنا پڑا، یعنی 3 سال کا عرصہ ہے جو باپ اور بیٹے نے ساتھ بتایا، اور اس کے 4 سال بعد ہی 8ویں امام کی شہادت کی خبر آئی۔ آپ 8 سال کے تقریباً کہ جب آپ منصب نبوت منصب امامت پر فائز ہوئے، اب کسی نے بادشاہ وقت مامون رشید، اللہ اس پر لعنت کرے، مشورہ دیا کہ سرکار چونکہ آقا زادے ابھی کم سن ہیں، شہزادے ابھی کم سن ہیں، تو ایک کام یہ کیجئے کہ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے، اپنا کھلائیں گے اپنا پلائیں گے تو ہمارا ہی تو گیت گائیں گے۔ اور یہ فکر کہاں سے کہ مولا علی نے فرمایا کہ المرء یقیس علی نفسہ، کہ انسان دوسرے کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے، تو چونکہ ان کی فکر اور طبیعت میں یہ تھا کہ جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے، پھر جائے کہ کھلانے والا اور پلانے والا صحیح ہو یا غلط ہو، تو لہٰذا امام کو مدینے سے طلب کیا گیا، کہاں؟ بغداد۔ 8 سال کا سن مبارک ہے میرے مولا کا، اور ابھی میرے مولا کو بغداد بلایا ہے لیکن دربار میں حاضری نہیں ہوئی۔ کتاب نقوش عصمت مصنف مرحوم مغفور علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نقل کرتے ہیں کہ شہزادے ابھی بغداد میں ہیں، ابھی دربار میں حاضر نہیں ہوئے،
اور مامون رشید نے ابھی مامون رشید نے پہچانا اور دیکھا نہیں ہے، لہذا سواری گزر رہی ہے مامون رشید کی، اور میرے مولا 8 سال کے سن کے ہیں اور بالکل وہی شجاعت حیدر اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں کہ یہاں تک کہ جو راستے میں افراد تھے سب تتر بتر ہونے لگے کہ بادشاہ وقت کی سواری ہے، راستہ دیا جائے، لیکن میرے مولا راستہ بجائے دینے کے کھڑے رہے، اس لیے کہ راستہ وسیع تھا اور خوف صرف خوف خدا تھا، بادشاہ وقت ظالم و جابر تھا، یہ امام کی شان ہی نہیں تھی کہ نور کا پیکر ہو کے کسی خاکی پیکر کے آگے سر تسلیم خم کرے، لہٰذا اپنے مقام پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ جب مامون رشید آیا اس نے دیکھا کہ بچے تو بچے بڑے بھی دائیں بائیں ہو گئے، لیکن یہ جو کم سن شہزادہ ہے یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، لہٰذا سواری سے اتر کر سوال کیا کہ کون ہو تم اور کیوں تم میرے راستے سے ہٹے نہیں؟ تو کتنا خوبصورت جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اور پیغام بھی دیا کہ میرے مولا نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کس گھرانے کا چشم و چراغ ہوں اور میں کون ہوں، اور پھر کہا کہ راستہ اتنا تنگ نہ تھا کہ میرے ہٹنے سے جگہ بن جاتی، یا میں کسی گناہ کا مرتکب نہیں تھا کہ تیرے عذاب سے میں ڈر کے چلے جاؤں۔ جب میرے مولا کا اس نے یہ حسن جواب اور دلیری کے ساتھ ملاحظہ کیا تو سمجھ گیا کہ وہی شہزادے ہیں کہ جن کو ہم نے مدینے سے طلب کیا ہے، لہٰذا اپنے دربار میں اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی لطیف مطلب اور پیغام کہ بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب یہ صاحب اقتدار اور اختیار ہیں، جناب ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، لہٰذا ان کے آگے آواز کو مدھم ہی رکھیے، نظروں کو جھکا ہی رکھیے، آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ دیکھیے ایک دفعہ تو یہ ہے کہ جہت یہ ہے کہ ماں باپ ہیں، استاد ہے، وہ ایک الگ پہلو، لیکن جب وقت ہو زبان کو حرکت دینے کا، جب وقت ہو بولنے کا، ظالم کے آگے آواز کو بلند کرنے کا، تو میرے مولا نے بتلا دیا کہ اگر خدا پہ توکل کر کر ظالم کے ظلم سے نہ گھبراؤ گے اور خدا کی طاقت پر اعتماد کرو گے تو نتیجہ یہ ہے کہ بجائے بال تک بھی کا ہونے کے وہ ظالم اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر امام کو دربار لے گیا۔ جرت تو کیجیے، حوصلہ تو کیجیے، توکل تو کیجیے اس خدا پر کہ جس کی خدائی انسان کے ساتھ ہے، جب اس انسان کا رشتہ اعتماد کا خدا کے ساتھ ہو۔ نہیں تو حدیث ہے معصوم کی کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اب دربار میں جب میرے مولا کو لے کے گیا تو ظاہر ہے کوئی عام بادشاہ تو نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت عادی حکومت پر مامون عباسی کی حکومت قائم تھی، اور پھر جب میرے مولا کو دربار میں لے کے گیا اور پھر میرے مولا کے ساتھ مصاحبت کر کر، گفت و شنید کر کر امام کے اعلیٰ اخلاق سے باخبر ہوا تو سونے پہ سہاگا یہ دیکھیے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ام فضل کا دے دیا۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ مولا کو بلایا تھا مدینے سے کہ چونکہ مولا کم سن ہیں
8 سال کا سن ہے، الظاہر اس سن میں بچے کو اچھے برے کی خبر نہیں ہوتی، تو لہذا جو ہم پڑھائیں گے، جو ہم سنائیں گے، جو ہم بتائیں گے، جو ہم کھلائیں گے، جو ہم پلائیں گے، جو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے اور اپنے احسان تلے دبا دیں گے، تو یہ ہمارے ہی معتقد ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب میرے مولا دربار میں آئے تو امام کے اعلیٰ اخلاق اور خدائی کمالات اور معنوی اوصاف کو دیکھ کر اس طرح سے گرویدہ و طرفدار ہو گیا کہ اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ کرا دیا۔ اب درباری ناراض، پہلے سے خفا اس لیے کہ اسی بدبخت نے مولا علی رضا علیہ السلام کو زہر دغا دے کر شہید کیا، اور مولا کو ولی عہدی کا بھی عہدہ دیا، تو علوی بھی ناراض تھے زہر دینے کی بنا پر، حکومتی اعلیٰ سطح کے افراد بھی ناراض تھے اس لیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، بنو عباسی کے ہوتے ہوئے بنو ہاشم کے ایک فرد کو ہم پر ترجیح دی کہ اسے ہمارا حاکم و سردار بنا دیا، اور پھر سونے پہ سہاگا کے بیٹے کا رشتہ دے دیا۔ لہذا دربار میں ایک ہلچل مچ گئی، وزراء تیش میں آ گئے کہ بادشاہ سلامت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ لیکن وہی بات کہ خدا جب چاہتا ہے اپنے نور کو تمام کرے تو وہ تمام کر کر رہتا ہے، جیسے کہ میں نے اس آیت سورہ صف کی آیت نمبر 18 کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کیا کہ خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ارادہ بندوں کا ہے اور ایک ارادہ خالق کائنات کا ہے۔ بندے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور کس طرح بجھا دیں؟ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی پھوکوں کے ذریعے، اپنی من گھڑت باتوں کے ذریعے، اپنے وسوسے اور پروپیگنڈے کے ذریعے، فتنے اور فساد کے ذریعے، غیر یقینی اور افراتفری کی کیفیت اور ماحول کو پیدا کر کر۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے نور کو تمام کر کر رہیں، اگرچہ یہ بات کافروں کو گرا ہی کیوں نہ گزرے۔ یعنی مولا کو بلایا تھا باپ کو شہید کروا کے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اس طرح سے کیا ہوگا؟ نہ کثیر المال درکار، نہ ایک فوج کی حاجت، بس کچھ ہی وقت میں امام ہمارے نظریے والے ہو جائیں گے۔ لیکن جو خدائی نور ہو، جو خدا کا نمائندہ ہو، وہ کم سن بھی ہو تو وہ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں گفتگو کو روک کر ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، امام کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، کہ وہ اور ہوں گے کہ جن کے ہاں شرط یہ ہوگی کہ بڑے ہو کر ان کے سیاسی لیڈر اور رہنما قائد بنتے ہوں گے۔ ہمیں فخر ہے اور اعزاز ہے اس بات پر، اور ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اس بات پر کہ ہمارا تعلق ایسے مکتب سے ہے کہ جس مکتب کے ہادی اور رہبر اگر حالت گہوارے میں بھی ہو تو ہنستے ہیں کہ 2 ٹکڑے کر دے، اگر 8 سال کے کم سن شہزادے ہو تب بھی اپنا نام منوا لے، اور اگر سر قلم بھی ہو چکا ہو اور نیزے کی انیں پر بلند بھی ہو تو وہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت پر تلاوت کرتے رہے ہوں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آئمہ، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر، ہمارے پیشوا ایسے ہیں کہ جن کی نظیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، جن کا کوئی مثل نہیں ہے، جن کا کوئی مثل نہیں ہے، جن کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، جن کا کوئی دوجا نہیں ہے، جن جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب امام کو دربار میں بلایا گیا،
اب جیسے ہی میرے مولا دربار میں آئے، مطلب آپ کی سماعتوں کو نظر کر دیا ہے میں نے کہ امام سے اپنی بیٹی کا عقد کروایا، دربار میں ہلچل ہو گئی، اپنے ناراض ہو گئے، اور جو پرائے تھے وہ تو پہلے سے ہی خفا تھے، لہٰذا کیا کریں؟ بادشاہ سلامت کو کسی احمق وزیر نے یہ مشورہ دیا کہ سرکار ایک کام یہ کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ جو علوی ہیں، جو علی والے ہیں، بہت دم بھرا کرتے ہیں کہ ہمارے امام ایسے ہیں، ہمارے امام ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، ہمارے امام علم لدنی کے مالک ہیں، ہمارے امام وہ ہیں جو شے کی خلقت سے پہلے اس کے فنا کو جانتے ہیں۔ ایک مناظر رکھوا لیجئے، ایک علمی محفل سجا لیجئے، اور جب اس علمی محفل میں یہ کم سن شہزادہ جو آپ کا تازہ تازہ داماد بنا ہے جب جواب دینے کی سکت نہ رکھے گا، اللہ اکبر، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، ایک دفعہ ہوتا ہے پیر پر کلہاڑی ماننا اور ایک دفعہ ہوتا ہے کلہاڑی کے آگے پیر پیش کر دینا، لیکن جب اللہ اپنے نمائندے کو برتری دینا چاہے، جب دشمن خدا کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ چاہے دربار شام ہو یا دربار مامون ہو یا وہ دربار نمرود ہو کہ جہاں جناب ابراہیم کے لیے آگ کو جلایا گیا تھا، دربار سج گیا، لاکھوں تماشائی خوش آمدی وزراء ارد گرد ہیں اس مصنوعی خود ساختہ نمائندے خدا کے، اور اس انتظار میں ہیں کہ بس اب امام آئیں گے، اب مناظرہ ہوگا اور علمی مناظرہ ہوگا اور بہترین سوال ہوگا اور امام لا جواب ہوں گے۔ جیسے ہی امام لا جواب ہوں گے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ خاموش ہوں گے، ہم امام کی خاموشی کا استہزاء کریں گے، کہکو کی صدا پر امام کے تقدس کو پامال کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ امام کی سیرت اور سیرت سے اخذ ہونے والا یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر توکل الہی ہو، اعتماد الہی ہو، اللہ کا سہارا ہو، اللہ کا آسرا ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو کتنا ہی دشوار اور پریشان کن مرحلہ وقت ہو دور ہو جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی تو زندگی آخرت بھی گلزار ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوا؟ اس وقت کے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم نامی بہت بڑے نامی گرامی عالم دین کو بلایا گیا، اور دربار سجا ہوا ہے اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں تماشائی ہے، سناٹا اس قدر کا کہ اگر سوئی بھی گرے تو گرنے کی آواز آ جائے۔ اب نگاہیں مرکوز ہیں، ایک جانب منجا ہوا نامی گرامی شہرت یافتہ یحییٰ بن اقسم جو کہ قاضی القضات ہے، حکومت کی طرف سے قاضی القضات ہے، اور اس کے مد مقابل روشن علم کا، ہدایت کا، نور کا چراغ ہے، یوسف زہرا ہے، وارث علم رسول اور شجاعت حیدری ہے، اور اطمینان قلبی ہے کہ نہ ماتھے پر بل ہے، نہ شکن ہے، نہ پسینہ ہے، اطمینان ہے، اطمینان ہے اور صرف اطمینان ہے۔ کہ اسی اثناء میں بادشاہ نے اشارہ کیا یحییٰ بن اقسم کو کہ سوال کیا جائے۔ وہ یحییٰ بن اقسم جو اپنے غرور کے نشے میں، تکبر کے عالم میں بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت یہ بچہ اور میں قاضی القضات، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
میں اس بچے سے سوال کروں؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے تعلیمات اسلام میں ملتا جو فعل اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے وہ غرور ہے، وہ تکبر ہے، اور یہی وہ فعل ہے جو سب سے پہلا، یہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے عرش پر شیطان نے کیا اور فرش پر قابیل نے کیا۔ شیطان نے کیا تو وہ رجیم کہلایا، قابیل نے کیا تو وہ لعنتی کہلایا۔ غرور کے نشے میں کہ میں قاضل قضات، لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم تھا تو مرتا نہ کیا کرتا، لہذا سوال کر دیا۔ اور سوال بھی حج کے متعلق، ابھی موسم حج قریب ہے، اللہ سب کو حج کی سعادت سے سرفراز کرے، اور جو ہو چکے ہیں اللہ انہیں دوبارہ سرفراز کرے۔ عزیزان محترم، نماز، روزے، وضو، یہ مسائل وہ ہیں جو مبتلا بھی ہیں، انسان کو بہرحال یاد ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن حج کے جو مسائل ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں توضیح المساغل آیت اللہ سید علی حسین سستانی اور دیگر مراجع الزام کے جو ہمارے سروں کا تاج ہیں موجود ہے، کتاب منہاج الصالحین جو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہوتے ہوئے مراجع الزام نے الگ سے کتاب حج کے لیے لکھی، اس لیے کہ حج کا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ بہت اہم اور دشوار ہے کہ ذرا سی غلطی ہوئی بکرا ہو گیا، ذرا سی غلطی ہوئی دوبارہ کرنا پڑے گا، ذرا سی غلطی ہوئی یہ پلینٹی ہے، ذرا سی غلطی ہوئی یہ کفارہ ہے، ذرا سی غلطی ہوئی اب یوں نہیں ہو سکتا، ذرا سی غلطی ہوئی اب یوں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا سوچ کر کے چونکہ بچہ ہے سوال کر دیا حج کے متعلق کہ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے؟ اللہ اکبر! یعنی اس ہستی سے سوال ہو رہا ہے کہ جس ہستی کی رگوں میں اس خطیب سلونی کا خون دوڑ رہا ہے کہ جس نے کہا تھا کہ پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہیں تم مجھے کھودو، کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے، آپ صاحبان علم و فہم ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا کہ حالت احرام میں جب انسان ہوتا ہے تو اس پر کچھ شرعی پابندیاں ہوتی ہیں کہ شیشہ نہیں دیکھ سکتا، کنگھا نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا۔ اگر شکار کر دے، اب سوال کیا اور منی من میں خوش ہونے لگا، جیت اور فتح کے اعلان کرنے لگا کہ بس اب تو میری واہ واہ ہوگی، لیکن خلاف توقع جیسے ہی امام نے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال پر سوال کر کر یہ بتلا دیا کہ یحییٰ بن اقسم تو قاضل قضات ہے، تجھے سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ میرے مولا نے فرمایا تیرا سوال ناقص ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کیجئے، ذرا ذہن میں خاکہ تیار کیجئے کہ کیا عجیب و غریب وہ لمحہ ہوگا، وہ گھڑی ہوگی کہ جب لاکھوں درباری یہ سنے کہ ایک بچہ کہہ رہا کہ بڑے کو تیرا سوال ناقص ہے، ادھورا ہے، یعنی تجھے سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ ایک دفعہ تیش میں آ کر کہنے لگا کیا مطلب میرا سوال ناقص ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تو نے یہ تو کہا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے اس کا کفارہ کیا ہے، لیکن تو نے یہ تو نہیں بتایا کہ جو شکار کرنے والا شکاری تھا وہ مرد تھا یا عورت، وہ آزاد تھا یا غلام، دن میں کیا یا رات میں کیا، احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، شکار جو کیا وہ چوپائے کا کیا، پرندے کا کیا، پہلی دفعہ کیا، کئی دفعہ کر چکا تھا، کر کے پشیمان ہوا یا کر کے پشیمان نہیں ہوا۔ جب شکوں پہ شکے نکالتے گئے میرے مولا، یہاں شکوں پہ شکے نکلی، وہاں پسینوں سے بارش ہوئی۔
دربار ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. ایک بچہ اور ہمارے دور کے سب سے بڑے عالم کو اس طرح سے لاجواب کر دیا. جواب تو بہت دور کی بات ہے کہ اگر یوں ہو یوں ہو یوں ہو. ایک دفعہ بادشاہ کی طرف نگاہ کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو جس کو میں بچہ سمجھ رہا تھا یہ کوئی بچہ نہیں ہے. اور پھر دست ادب جوڑ کر کہ جس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کے اس عصا کے ذریعے اژدہا بنا کر ان جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو زیر کر کر بتلا دیا تھا کہ حقیقی صاحب معجزہ کون ہے اور معجزہ نما کون ہے، تو لہذا یہ بھی سمجھ گیا کہ جو اس طرح سے شکے نکال سکتا ہے اور مجھے لاجواب کر سکتا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. لہذا اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ مطلب کی فہرست طویل ہے اور میرے پاس ذکر بہرحال ہے تو لامحدود لیکن وقت محدود ہے. ایک دفعہ دست ادب جوڑے اور امام سے عرض کیا کہ آپ ہی بیان کر دیں. اب جو امام نے بیان کیا وہ اپنے مقام پر، کسی کو اگر مراجعہ کرنا ہو تو کتاب منتہی الاعمال جس کے مصنف شیخ عباس قمی، کون؟ وہی ہے جو صاحب مفات الجناح ہیں. کہاں دفن ہے؟ مولا علی کے حرم باب قبلہ میں دفن ہیں. مولا نے جواب دیے، لیکن جس طرح سے میرے اور آپ کے چوتھے امام اور عصمت کی کڑی کے چھٹے سرکار امام سجاد علیہ السلام نے بدنام زمانہ دشنام زمانہ یزید ملعون سے کہا تھا کہ اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں، تو میرے مولا نے اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا مولا حقیقت تو آشکار ہو گئی، اب کہنے اور سننے کے لیے کیا رہ گیا باقی؟ اللہ نے آپ کے مرتبے کو عالی تر کر دیا. لیکن پھر بھی میرے مولا نے کہا کہ بادشاہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں، میں کچھ پوچھوں؟ مرتا کیا نہ کرتا، کہنا پڑا پوچھ لیجئے. دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ پوچھ لیجئے. اب مجمع اس انتظار میں کہ نہ جانے کیا پوچھیں گے. میرے مولا نے پوچھا اور تاریخی سوال کیا. جو حق رکھتا ہے کہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے اور آنے والی نئی نسل کو بتلایا جائے کہ ہمارے امام ایسے تھے نہیں ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے. ایک جہیز سے کہہ رہا ہوں، ایک جہیز سے تو صحیح بھی ہے، ایک جہیز سے کہہ رہا ہوں، یہ ہماری بدبختی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے وہ رول ماڈل نمونے عمل اسوہ حسنہ جو اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے دیے، جنت سے روانہ کیے، تاکہ ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات کو انسان ہی رکھیں. اس لیے کہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے اور حیوانیت میں داخل ہوتا ہے تو حیوان بھی پناہ مانگتے ہیں. لیکن ہم بجائے ایسی ہستیوں کا اتباع کرنے کے مغربی تہذیب کو سینے سے لگا لیا، یہ سوچ کر کہ اگر ہم بچ سکتے ہیں تو ان کی اتباع کر. لیکن میرے مولا نے سوال کیا کہ یحییٰ بن اقسم یہ بتلا. اللہ اکبر، قربان جاؤں اپنے مولا کی اس ادا پر، قربان جاؤں مولا کے اپنے اس انداز سوال پر کہ یحییٰ یہ بتلا کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، نامحرم ہے. آپ جانتے ہیں نکاح کرنا حرام ہے. میرے مولا نے فرمایا یحییٰ ایک مرد ہے ایک عورت ہے. مرد نے عورت پر نگاہ کی
نگاہ کرنا، نظر ڈالنا حرام۔ کچھ دیر بعد اسی مرد نے اسی عورت پر اسی انداز میں دوبارہ نگاہ کی، نگاہ کرنا حلال۔ پھر اسی مرد نے اسی عورت پر کچھ دیر بعد اسی انداز میں پھر نگاہ کی، نگاہ کرنا حرام۔ پھر اسی مرد نے اسی عورت پر اسی انداز میں اسی جگہ پر اسی طریقے سے نگاہ کی، نگاہ کرنا حلال۔ پھر اسی مرد نے اسی عورت پر اسی انداز سے نگاہ کی، نگاہ کرنا حرام۔ پھر حلال، پھر حلال، پھر حرام، پھر حرام، چکرا گیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ وراثت نبی تھی کہ حکومت نے دولت کے ذریعے، حکومت نے شہرت کے ذریعے، حکومت نے تلوار کے بلبوتے پر حکومت تو قائم کر لی، لیکن نہ قائم کر سکا تو علم کے ذریعے۔ اس لیے کہ یہ وہ خدا کی دی ہوئی طاقت تھی کہ جو صرف اور صرف آل محمد کا ورثہ تھا۔ پریشان ہو گیا، قدموں میں گر پڑا کہ مولا آپ بتلائیے۔ میرے مولا نے فرمایا المختصر کہ وہ مرد کسی کی کنیز پر نگاہ کر رہا تھا، تو چونکہ کسی اور کی کنیز اور کسی اور کے ملکیت میں تھی تو نگاہ کرنا حرام۔ کچھ دیر بعد اس مرد نے اس کنیز کو اس کے آقا سے خرید لیا، اس کی کنیزی میں آ گئی تو نگاہ کرنا حلال۔ کچھ دیر بعد اس مرد نے، اس آقا نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، اب اس کی ملکیت میں نہ رہی، نگاہ کرنا حرام۔ کچھ دیر بعد اس آزاد شدہ کنیز سے نکاح کر لیا، نگاہ کرنا حلال۔ اور پھر کچھ دیر بعد زہار کر دیا تو نگاہ کرنا حرام۔ کچھ دیر بعد زہار کا کفارہ ادا کر دیا تو نگاہ کرنا حلال۔ عزیزان محترم، دربار میں مولا کے گیت گائے گئے، چاہے دل سے یا زبردستی، بالکل ویسے ہی اللہ اکبر جس طرح سے میدان غدیر میں علی علی کے گیت گائے گئے، چاہے دل سے چاہے زبردستی۔ اور پھر سے تاریخ دہرائی گئی کہ جس طرح سے اللہ نے دربار شام میں اپنے حجت کا سر فراز کر کر بتلا دیا کہ اگر کسی کا سر بلند ہے تو یا سجاد کا ہے یا اس حسین کا ہے، اور اسی طرح سے اس دربار میں بتلا دیا اگر کسی کا سر بلند ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے جواد کا ہے۔ میرے مولا اگر دیکھیں ظاہری اعتبار سے جو وقت آپ کو میسر ہوا وہ بہت ہی کم اور بہت ہی تھوڑا۔ 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن 220 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اس مختصر ترین عرصے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے علمی کمالات اتنے کم صادر ہوئے کہ ہم لکھنے تو بیٹھے تھے لیکن ہمیں ملے نہیں۔ بالکل اتنے ہی علمی کمالات کہ جتنے علمی کمالات چھٹے امام کے جن کی عمر مبارک 65 برس، اتنے ہی علمی کمالات، اتنے ہی فیوزات۔ اب یہاں پر میں مجلس کو ایک دوسرے منطقی مقام پر لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب میں نے گھڑی کی طرف نگاہ کی تو میرے دامن وقت میں مزید گنجائش باقی نہ رہی۔ اس اگرچہ مطالب کی فہرست طویل تھی، لیکن یہاں پر اب جو میرا یہ مطلب ہے یہ اپنی ذات میں علمی مطلب نہیں بلکہ معنوی تبرک ہے، اس لیے کہ جہاں مادی تبرک کا اہتمام وہاں معنوی تبرک کا بھی انتظام۔ مادی تبرک سے ہو جسم مضبوط اور معنوی تبرک سے ہو روح مضبوط، ایمان مضبوط، عقیدہ مضبوط۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے اور سہارا دے دیجئے دل کو کہ کیا ہوا
اگرچہ ہم اس زمانے میں نہ تھے کہ امام کی قدم بوسی کرتے، امام کی دست بوسی کرتے، امام کی خدمت کرتے، امام اس اعتبار سے ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا، خوشبو امام تو ہے، باقیات امام تو ہے، وراثت امام تو ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمان امام۔ فرامین امام در حقیقت خوشبو امام ہے، کہ جس کے متعلق ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عدو کو، ہمارے دشمنوں کو صرف ہمارا پیغام سناؤ، وہ ہمارے پیغام کے اندر جو چاشنیت ہے اس کے ذریعے سے مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں امام ماننا تسلیم کریں، زبردستی نہ منواؤ۔ تو یہاں پر جو پیغام امام یا خوشبو امام یا مانوی تبرک وہ یہ ہے، اگرچہ الظاہر تو مطلب بہت ہی سادہ سا اور بسیط سا، اس لیے کہ آپ کو اس لیے بھی لگے گا کہ آپ کا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے منبر کے ذریعے سے، علم شناس اور علم دوست بنے ہوئے ہیں مجالس کے ذریعے سے، کسی نہ کسی عنوان اور بہانے سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی کوئی فرمان، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی روایت، کبھی کوئی واقعہ، تو معیار سماع اتنا بلند ہو گیا کہ دقیق سے دقیق مطلب بھی کو بہت سہل لگتا ہے، لیکن یہ بات ہے عمومی اعتبار سے، اس لیے کہ کیمرے کی نگاہیں محفوظ کر رہے ہیں ان لمحات کو، اور خاص کر ان کے لیے کہ جو اس طرح کے ماحول سے مشرف یاب نہیں ہے، کہ میرے مولا نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، اپنی صحبت سے خبردار، اپنی ہم نشینی سے خبردار، اس لیے کہ جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، مفہوماً جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی فکر کو اپنا لیتا ہے۔ اگر میں اس بات کو، اگرچہ آپ مجھ سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو آقا کا عزادار ہونے کے ساتھ ساتھ نمک خوار بھی ہو تو وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک مثال جو دی جاتی ہے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بیٹھنا ہے تو خوشبو والے کے پاس بیٹھو، عطر فروش کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ کچھ نہ بھی دے تو خوشبو لے کر اٹھو گے۔ دیکھو کبھی بھی مچھلی والے کے پاس، خدا نہ خواستہ میرا کسی پیشے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن مثال دینا مقصود ہے کہ دیکھو نہ بیٹھو اس لیے کہ کچھ نہ دے تو بدبو لے کر اٹھو گے۔ اسی طرح سے میرے مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی کردار سازی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات پر قائم رکھنا چاہتے ہو، اپنے کو دوسروں سے جدا رکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو اپنی محفل، اپنی مجلس، اپنی گیدرنگ، اپنے دوستوں کو چنو اس اعتبار سے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے کو چنتا ہے، ڈاکو سے چوری دوستی کرتا ہے، ڈاکٹر سے دوستی کرتا ہے، لہٰذا اپنی شناخت معاشرے میں بنوانے کے لیے اپنے دوست کا بھی انتخاب ویسے ہی کرو۔ عزیزان محترم، بس چند ہی دقائق میرے حصے میں باقی رہ گئے ہیں، اگرچہ میں نے تکرار کے ساتھ یہ جملہ آپ کی حسین اور پاک اور بیدار جاگتی ہوئی سماعتوں کے نظر کیا کہ بہرحال ذکر اتنا ہے کہ جب کرنے پر آئیں، بیان کرنے پہ آئیں تو لگ ہی نہ پائے کہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس کو محض 24 سال یا 25 سال اس دنیا میں میسر ہوئے ہوں، لیکن بہرحال آج 29 ذکر ہے۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے یکجا ہوئے ہیں، وہ شہزادی دو جہاں کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ زمانہ ایسی ہستی کی قدر کرتا، لیکن افسوس جب زمانے نے علی مرتضیٰ کی قدر نہ کی، حسین مولا جیسے کی قدر نہ کی، تو میرے نوے امام کی بھی قدر نہ کی۔
صاحبان اولاد ہیں، اللہ آپ کے نونہالوں کو آباد رکھے، اچھی طرح محسوس کریں گے۔ جس باپ کو 47 برس میں ایک ہی اولاد ملی ہو، اس کی کیا جذبات اور کیا کیفیت ہوگی، وہ الفاظ سے باہر ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ میرے مولا ہیں، مدینہ منورہ ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ میرے 8ویں امام کو زبردستی توس بلایا جاتا ہے۔ باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ شہزادہ جو ابھی 3 برس کا ہے مجھ سے دور ہونے لگا ہے۔ عزیزان محترم، پھر ایک پل کے لیے غور کیجئے اور سوچئے اور محسوس کیجئے امام کی اس مصیبت کو کہ 3 سال کے ہے اور باپ کا سایہ سر سے دور ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، میرے مولا 8 سال کے ہوئے اور یتیم ہو گئے۔ عزیزان محترم، ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کی گھر والی ام فضل نے آپ کو زہر دغا دیا۔ یہاں پر ماہر طبیب کہتے ہیں کہ موت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم موت کی یہ ہے کہ جب موت آتی ہے نا تو ماہرین کہتے ہیں کہ پہلی قسم موت کی ہے کہ جب موت آتی ہے تو اپنے ساتھی، اپنے ہم سفر کو تڑپاتی نہیں ہے، اپنے ہم سفر کو آسانی سے لے جاتی ہے۔ یہ پہلی قسم موت کی ہے۔ اور دوسری قسم موت کی یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے اپنے ہم سفر کو آسانی سے لے کر نہیں جاتی، پہلے خون کی کے کرواتی ہے، جسم میں لرزہ طاری ہوتا ہے، پنڈلیاں کانپنے لگتی ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اس موت کا نام زہر ہے۔ ذرا غور تو کرو، تاریخ میں 2 ایسی مظلوم ہستیاں ملی ہیں اہل بیت کے گھرانے میں کہ جن کو ان کی گھر والیوں نے زہر دیا ہے، یا وہ مولا حسن ہے کہ جودہ بنت اشد نے زہر دیا، یا میرے اور آپ کے مظلوم مولا امام جواد ہے کہ مامون کی بیٹی ام فضل نے زہر دیا۔ لیکن رونے والوں، دونوں ہستیوں میں فرق ہے اس اعتبار سے کہ جب میرے مولا حسن کو زہر حلاغل دیا گیا تو وقت آخر مولا حسن کے پاس مولا حسین بھی تھے، عباس علمدار بھی تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک بھائی نے ہاتھ پکڑا ہوگا، بہرحال زہر زہر ہوتا ہے، لیکن بھائی کے ہاتھ تھام لینے سے ایک سہارا مل جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کسی بھائی نے پشت پر ہاتھ رکھا ہوگا۔ اللہ بہنوں کو سلامت رکھے۔ زینب و کلثوم جیسے علی کی شیر دل بیٹیاں موجود تھی، کوئی بھائی کے لیے پانی لاتا، کوئی بھائی کو سہارا دیتا۔ لیکن سلام ہو اس غریب الوطن پر کہ جس کو اپنے وطن سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، تنہائی میں زہر دیا۔ رونے والوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے نا تو اسے پیاس لگتی ہے، اسے شدت پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، تاریخ نے یہ جملے بھی نقل کیے کہ جب اس ملعونہ نے میرے مولا کو زہر دیا نا تو زہر دینے کے بعد میرے مولا کو کمرے میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگائی اور کنیزوں کو حکم دیا خبردار کوئی مولا کو پانی نہ پلائے۔ اللہ اکبر، ہو گئی قیامت، ہو گئی قیامت کہ جب 29 ذی القعدہ تھی اور سن
سن 220 ہجری بغداد میں ایک دفعہ پھر سے امام موسیٰ کاظم کی یاد تازہ ہوئی. پہلو میں دفن کیا, میرے مولا کو غسل دیا, کفن بھی پہنایا. ادھر مدینے میں میرے 10ویں امام ہے جو تازہ یتیم ہوئے گئے. بس آخری جملے, اس لیے کہ مزید نہ میں پڑھ پاؤں گا نہ برداشت کر پائیں گے. اللہ جانے کیا گزری ہوگی اس وقت مدینے میں جب میرے 10ویں امام علی نکی ہیں اور اپنی دادی جناب سبھی کا خاتون سے کہتے ہیں, اے دادی اماں, میرا بابا پردیس میں مارا گیا, ماں تھی نہ رہا نہ گیا. دل پر ہاتھ رکھ کے کہا, اے میرے لال, میرے نور نظر, یہ کیا خبر غم سناتا ہے؟ ارے میرا جوان 24 سال کا جوان ہے. اللہ میرے جوان پردیسی بیٹے کو سلامت رکھے. اجرکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ آنکھوں سے نکلنے والے ان اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا کرے. بس ہو گئی مجلس تمام, ہو گیا گریہ قبول. عزیزان محترم, جیسے ہی میرے مولا نے یہ خبر سنائی نا, دادی اماں, وہ فرشتہ جو معصوم امام کے ساتھ ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے, اے آقا تعزیت پیش کرتا ہوں, آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری جملے عزیزان محترم, ماں تھی نا, رہا نہ گیا, تڑپ کا سوال کر دیا, بیٹا دیار غیر ہے, میرا پردیسی بچہ ہے, کون میرے شہزادے کو کفن دے گا, کون میرے شہزادے کو غسل دے گا؟ اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا, دادی میں جاؤں گا, دادی میں اجازت امامت سے جاؤں گا, میں اپنے بابا کو غسل دوں گا, میں اپنے بابا کو کفن دوں گا, میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھوں گا. رونے والوں, بس آخری جملے الوداعی پرسہ پیش کرنے لگا ہوں. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. جب میں نے یہ جملے پڑھے نا, ایک دفعہ بے ساختہ دل کربلا کو گیا اور کہنے لگا, ہائے حسین, ہائے سجاد. آخر بالآخر میرے مولا میرے 10ویں امام با اجازت امامت پہنچ گئے. میلوں دور کا فاصلہ طے کر لیا, لیکن میرا مولا سجاد نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا ہے. 11 محرم ہے, ثانی زہرا ہے. جب دیکھا بھتیجے پر کیفیت طاری ہوئی کہ اب روح پرواز ہو, کہ تب روح پرواز ہو, تڑپ کر کہا, بیٹا سجاد, ہمیں کس کے آسرے چھوڑے جا رہا ہے, ہمیں کس کے سارے چھوڑے جا رہا ہے؟ سجاد, سجاد, سجاد. میرے مولا نے فرمایا, پھوپھی اماں, وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے, باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو. ظالم عمر سعد نے جس لوگوں کو دفنا رکھا کو اور میرے باپ کا لاشا, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیما لامرہ. پالنے والے تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا, تجھے واسطہ پنجتن پاک کا, تجھے واسطہ بالخصوص ہمارے آقا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ جن کا لقب جواد اس لیے ہی پڑا ہے کہ وہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ میرا چاہنے والا ہے یا میرا غیر ہے. میرے مولا اپنے در سے ہر کسی کو نوازتے تھے. میرے مولا امام جواد کا تجھے واسطہ,
میرے مالک ہمارے اس مختصر اور قلیل ترین پرسے کو قبول اور مقبول فرما۔ میرے مالک ہمارے اس عبادت ابدی کو شرف قبول عطا فرما۔ آنکھوں سے نکلنے والے ان موتیوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ میرے مالک مرنے سے پہلے آقا کی قبر کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد آقا کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ میرے مالک یہاں جتنے بھی مومنین اور مومنات تشریف فرما ہیں اور جہاں کہیں بھی اس وقت دنیا کے جس کونے میں مولا کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ زہرا اکیڈمی جس کے توسط سے آپ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، میرے مالک اس زہرا اکیڈمی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس مقام پر جہاں آپ مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، اس مقام پر اپنا خاص خصوصی رحم و کرم کو نازل فرما۔ وہ دعائیں جو ہمارے سینوں میں ہیں میرے مالک، میں یہی کہوں گا تو انہو علیم بذات الصدور ہے۔ میں کس دعا کو گنواؤں، وہ اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے گھر کے حوالے سے ہو، امتحان کے حوالے سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، میرے مالک ان تمام دعا کو مستجاب فرما۔ خدا داد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ طاہرین صلوات۔